बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HEC लोकल चैलेंज फंड के हवाले से एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, वो इंट्रोडक्शन के बारे में थी कि लोकल चैलेंज फंड जो है उसकी डिमांड्स क्या हैं और HEC का उसके हवाले से ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये दूसरी उसी से जो कनेक्टेड है दूसरी वीडियो है और इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लिखना कैसे है। जो प्रोजेक्ट है उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो जनरल है, उसमें बीइंग डायरेक्टर ऑरिक और बीइंग रिसर्चर जो मैंने शॉर्टफॉल्स देखे हैं फैकल्टी मेंबर्स के एंड पे, तो मैं उन पे बात करूंगा। गो कि इस पार्ट में मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट राइटिंग के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे क्लूज़ दूंगा कि जब एज रिव्यूअर हम HEC के प्रोजेक्ट्स रिव्यू करते हैं तो कौन से ऐसे शॉर्टफॉल्स हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, या कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिनकी वजह से हम प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक पार्ट वो होगा। दूसरा पार्ट जो है वो स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट है LCF के, कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहले वाला स्टेज 1 का, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनको कैसे आपने उन कंडीशंस को मीट करना है और उसको फिल कैसे करना है। तो पार्ट 1 में बीइंग डायरेक्टर और एक जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, ये स्लाइड मैंने एल्सेवियर रिसर्च एकेडमी का एक मॉड्यूल है हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी उसको अटेंड करें। वो 1 घंटे की वीडियो है जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू राइट ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। उसमें से मैंने ये स्लाइड जो है वो कॉपी की है कि जो टाइम एंड एफर्ट फॉर अ टिपिकल रिसर्च ग्रांट जो है उसकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो 25% टाइम जो है वो तो रिसर्चर्स का गुजर जाता है कि टू फाइंड अ रिसर्च कॉल। तो आपके केस में LCF की कॉल पहले ही मौजूद है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। उससे नेक्स्ट जो 25% का टाइम है दैट इज अबाउट हाउ यू प्लान योर रिसर्च प्रपोजल, 25%। और मेरे ख्याल में LCF की जो कंपोजिशन मैंने देखी है दैट विल टेक टू लॉन्गर, क्योंकि इसमें आपने कोलैबोरेशन करनी है, आपके डिफरेंट पार्टनर्स हैं, आप खुद PI हैं, GCF का एक को PI है, आपके एकेडमिक को PIs हैं, सेक्टरल या इंडस्ट्री का या कम्युनिटी का कोई को PI है, और फिर वो सारे जो टीम बनती है उन्होंने बैठ के इस रिसर्च प्रोजेक्ट को या प्रपोजल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी करना है और फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देना है कि वी आर ऑन द सेम पेज और हमने कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो डिसाइड किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में जो प्लानिंग की फेज़ है उस पर अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होगा। तो जो लोग LCF के लिए रिसर्च ग्रांट लिखना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो बगैर टाइम ज़ाया किए वो उस राइटअप या प्लानिंग फेज़ में चले जाएं। उसके बाद 35% जो राइटअप फेज़ है, बहुत अच्छा प्लान करते हैं लेकिन राइटअप के लिए भी आपको उतनी एफर्ट चाहिए, समटाइम्स उससे भी ज़्यादा अच्छी एफर्ट जो है वो चाहिए। फिर 10% का जो टाइम है आपका, 10% वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में है और 5% जो है वो सबमिशन पार्ट में है। अब इसमें वैसे तो सारे कंपोनेंट्स आम हैं, लेकिन जो कंपोनेंट्स भी डायरेक्टर और मैं समझता हूँ कि जिसपे हमें प्रॉब्लम आती है वो है एडमिन और सबमिशन का पार्ट। अब इस LCF प्रपोजल के अंदर आपको अगर वाइस चांसलर का लेटर चाहिए या उनकी कोई अप्रूवल चाहिए, जो कि अमूमी तौर पर सारी यूनिवर्सिटीज़ में केस होता है। अब मैंने देखा है कि फैकल्टी मेंबर्स क्या करते हैं कि वो प्लानिंग फेज़ और राइटिंग फेज़ को डिले करते रहते हैं और इस तरह डिले करते हैं कि डेड एंड पे ले आते हैं, और डेड एंड पे आके अब से आज लास्ट डेट है टू सबमिट द प्रपोजल, तो वो सुबह जो है वो मेरे पास एक प्रपोजल आ रही होती है कि सर साइन कर दें डायरेक्टर और के तौर पे, और VC साहब से भी आप नहीं साइन करवाने हैं जी, बड़ी अहम प्रपोजल है। अब देखें, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी के अंदर वाइस चांसलर की बहुत सी असाइनमेंट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी होती हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर भी होती हैं, और स्पेशली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तो टू अप्रोच द वाइस चांसलर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। छोटी यूनिवर्सिटीज़ में आसान है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वाइस चांसलर हमारा पाबंद नहीं है। ही हैज़ सेवरल थिंग्स टू डू एट हिज ओन एंड। कोई मीटिंग हो सकती है गवर्नर हाउस में, कोई HED में या किसी और जगह पे कोई कॉन्फ्रेंस की कमिटमेंट हो सकती है, तो हमें चीज़ों को बिफोर टाइम करना चाहिए। और वी शुड हैव ऑलवेज अ क्वेश्चन फॉर हिम फॉर द एग्जेक्टिव्स। इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस है, उनकी अपनी असाइनमेंट्स होती हैं। तो अमूमी तौर पे फैकल्टी मेंबर जो हैं वो एडमिन के पार्ट पे बिल्कुल टाइम नहीं देते, और फिर एंड ऑफ द डे अगर प्रपोजल जो है उस पर वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार या डायरेक्टर और एक साइन नहीं हो पाते, तो वो जो ट्रबल है या जो प्रॉब्लम है वो भी वो समझते हैं कि जी ये सारी की सारी और एक या एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहली है और उस पर हमें बहुत सी बातें सुननी भी पड़ती हैं। इसी तरह से सबमिशन का पार्ट है।
HEC اب جو ہے وہ آن لائن سبمیشن کی بات کرتی ہے اور ہارڈ کاپی کی بھی بات کرتی ہے. آن لائن سبمیشن آپ کی ود ان ٹائم ہونی چاہیے. ہارڈ کاپی 1-2 دن ڈیلے کے ساتھ بھی جا سکتی ہے HEC کے اندر. لیکن آن لائن سبمیشن میں بھی آپ یہ دیکھیں, آپ کو کیا پتا کہ پاور فیلئر ہو جاتا ہے, انٹرنیٹ نہیں آ رہا, تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو ڈیڈ لائن ہے اس سے 10 دن پہلے, میری سجیشن یہ ہے میکسیمم 10 دن, بہت حد ہے تو 4 سے 5 دن کا کوشچن بہرحال آپ کو رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے پارٹ پہ ساری پرپوزل ریڈی ٹو سبمٹ جو ہے وہ ایڈمن پارٹ کے لیے ڈائریکٹر اورے کو دے دیں, تاکہ وہ وائس چانسلر اور رجسٹرار آفس جس کے بھی سائن انہیں وہ کروا سکیں, اور بعد میں آپ کے پاس بھی سفیشینٹ ٹائم ہو کہ آپ اپنی پرپوزل کو اپلوڈ کر سکیں. تو ٹائم کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایز ارلی ایز پاسبل آپ کو سٹارٹ کر دینا چاہیے. دوسری بات میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا دوں کہ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں جی بہت ٹائم ہو جائے گا, جی میں کر رہا ہوں, ہو جائے گا. بہت سے فیکلٹی ممبرس شروع ہی لیٹ کرتے ہیں. اس بارے میں اسی ٹریننگ کے جس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے اس میں نے یہ سنا کہ جو ٹائم ہے نا از جسٹ لائک این آئیڈیل گیس, تو the volume you provide it will capture the volume. تو جتنا آپ ڈیلے کرتے رہیں گے اتنا ہی وہ ڈیلے ہوتا رہے گا. تو اس میں میری سجیشن آپ سے یہ ہے کہ کبھی ڈیلے نہ کریں, آپ اپنی پرپوزل کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ سبمٹ کر دیں, کیونکہ بہت اچھی پرپوزل بھی ہے تو ٹائم ڈیلے کی وجہ سے میں نے بہت اچھی پرپوزل جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ فیل ہوتے دیکھا جسٹ بیکاز آف سبمیشن اور آل ادر ایڈمنسٹریٹو پارٹ. تو آپ کی جو ہے وہ ایز اے فیکلٹی ممبر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی پرپوزل جو ہے وہ بیفور ٹائم جو ہے وہ ریڈی ٹو سبمٹ کنڈیشن میں آ جائے. دوسرے نمبر پہ کہ اگر آپ ریسرچ پرپوزل لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ جنرل سجیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور اس بارے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ فیکلٹی ممبرس بہت کیجول لیتے ہیں ان چیزوں کو. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کال کو خود پڑھیں, ساری جو ڈیٹیلز ہیں ان کو خود ایک دفعہ ضرور پڑھیں. وہ کہ میں نے کوشش کی ہے کہ LCF کے معاملے میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز, مائکرو ڈیٹیلز بھی رکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی انسانوں کو کمی کوتاہی رہ سکتی ہے, کوئی چیز میں اسکپ کر سکتا ہوں. تو اگر کوئی ایسی امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے جو میں نے اسکپ کر دیا ہے تو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسری سجیشن یہ ہے کہ دوبارہ کال کو پڑھیں, ضرور پڑھیں, 1-2-4 دن کے وقفے کے بعد پڑھیں, تاکہ اگر آپ نے کوئی چیز اوور لک کر دی ہے تو بھی آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں. کیونکہ ہمارے سامنے جو پرائم پیپر ہے وہ کال فار پرپوزل ہے, جو گائیڈ لائنس اس کے اندر دی گئی ہیں انہیں کو ہم نے اسٹک کرنا ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایشوز کے بارے میں ریئلسٹک ہونا چاہیے. اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کولیبوریشن کے پارٹ میں ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. دیکھیں ہر بندہ آپ کے فون کال کے انتظار میں نہیں بیٹھا, تو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کولیبوریٹ کرنا ہے اور اسپیشلی ایسے لوگوں کے ساتھ جو اسٹرانگ ہیں, تو باقی لوگ بھی انہیں اپروچ کر رہے ہوں گے, تو آپ انہیں ڈیلے نہ کریں. سب سے پہلے آپ اپنی ٹیم اور کولیبوریشن کو فائنل کریں. اس پروجیکٹ کے اندر کولیبوریشن جو ہے وہ از ویری میننگ فل اور اینڈ آف دا ڈے دیٹ ول بی ڈیسائسو. تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی کولیبوریشن فائنل ہو تو آپ رائٹ اپ کی طرف چلے جائیں. اگر آپ کا جو ایک پارٹنر ہے جو سینئر پروفیسر ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ٹائم نہ ہو, وہ کہے گا جی میں لکھ نہیں سکتا, آپ لکھیں میں اسے ریویو کر کے فائن ٹیون کر سکتا ہوں. تو اگین رائٹنگ از آن یور پارٹ, تو آپ اپنا رائٹنگ کا پارٹ جو اسے کریں. بجٹنگ, جو گائیڈ لائنز میں نے انٹروڈکٹری ویڈیو میں بتائی تھی انہی گائیڈ لائنز کے مطابق آپ اپنا بجٹ جو ہے اسے پریپیئر کریں, ریویو کریں. آپ نے پرپوزل ریڈی کر لی ہے, اس کے اندر بجٹ بھی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے, ابھی بھی آپ کو اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر کوئی رائٹ اپ کی مسٹیک تو نہیں ہے, یا جو جنرل اسٹرکچر کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اس کے اندر. اور فائنلی ایڈمن اور سبمیشن ہے. اس معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سارے اسٹیپ جو ہیں آپ کو ان کے بارے میں ریئلسٹک ہونا پڑے گا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یا میں آپ کی جگہ ہوں تو میں آج سے LCF کو بہرحال شروع کر دوں لکھنا, تاکہ میں ٹائملی جو ہے وہ اسے ختم کر سکوں. آپ دیکھیں کہ اگست کے 10 سے 11 دن گزر چکے ہیں, اب آپ کے پاس ہارڈلی 20 ڈیز ہے, جس میں 14 اگست کا بھی ایک ایلیمنٹ آئے گا. تو آپ کو اس حوالے سے بہت ریئلسٹک ہونا پڑے گا. فائنلی ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جتنا ٹائم ہم ازیوم کرتے ہیں نا کہ اتنے ٹائم کے اندر میں اپنی ریسرچ پرپوزل کو ختم کر لوں گا, اس سے ڈبل ٹائم ہی لگتا ہے. ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر اور ہماری آبلیگیشنز, رسپانسبلٹیز کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے. اگین آپ کا خدا نخواستہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بیمار ہو جائے, وائف کو کہیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جائے, کوئی اور فیملی اسائنمنٹ آ جائے, کوئی یونیورسٹی اسائنمنٹ آ جائے, تو انفورچونیٹ اسائنمنٹس ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اپنے ٹائم کو بہت پراپرلی پلان کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور
امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اچھے ریسرچرز اچھی ریسرچ پروپوزلز میں ہمیشہ دیکھتا ہوں تو میں اسے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، وہ ہے گرافیکل ایبسٹریکٹ. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ رائٹ اپ کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. جب ہم ریویو میں جاتے ہیں تو ہم بیسیکلی ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کانسیپٹ ہے کیا پروجیکٹ کے بارے میں، یعنی آپ کا ریسرچ پرابلم کیا ہے اور ہاؤ یو وانٹ ٹو سالو اٹ. تو اس کیس میں میری سجیشن یہ ہوگی کہ جو آپ انٹروڈکٹری پارٹ اپنے ریسرچ پرپوزل کا دیں اس کے اندر گرافیکل ایبسٹریکٹ دیں. گرافیکل ایبسٹریکٹ ہمیشہ ایک پازیٹیو ان پٹ دیتا ہے، اس سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ونس وی گریسپ دا کانسیپٹ تو ہم امیڈیٹلی وی کین موو ٹو دا مائکرو ڈیٹیلز، ریسرچ میتھڈالوجی اینڈ ادر تھنگس. تو ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ بھی تھوڑے ورڈز کے اندر اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو اس معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی گرافیکل ایبسٹریکٹ آپ اپنا بنائیں گے، آپ ریسرچ پیپر کا بھی بناتے ہیں، کلیئر ہو، انفارمیٹیو ہو، اس کی کوالٹی جو امیج کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو، اور فائنلی وہ ریڈیبل ہو تاکہ آپ کے کانسیپٹ کو سمجھا جا سکے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. جب بھی آپ اپنا ریسرچ پروجیکٹ لکھیں تو کوشش کریں کہ انٹروڈکٹری پارٹ میں جب آپ اپنے پرابلم کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو امیجز اور فگرز کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یوز کریں. اب میں بات کروں گا کہ جو ہمارے پاس پروجیکٹ آؤٹ لائن ہے اس کی جو گائیڈ لائنس ہے اس پہ، کہ آپ نے اپنی جو پروجیکٹ آؤٹ لائن ہے اسے HEC کے پورٹل پہ سبمٹ کرنا ہے. تو HEC کے اندر HEC پورٹل پہ اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو آپ کو فوری طور پہ اپنی رجسٹریشن کروانی چاہیے. وہ بھی کافی لینتھی پروسیس ہے. ایک دن اگر آپ کو پروفائل بنانی ہے تو ایک دن کم از کم جو ہے وہ آپ کو وہاں لگ جاتا ہے. اچھا، اب میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں پروجیکٹ گائیڈ لائنس کے حوالے سے، میں نے اکثر ریویو میں یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے فیکلٹی ممبر انہیں بادر ہی نہیں کرتے. بھائی صاحب، جب آپ ریسرچ پیپر سبمٹ کرواتے ہیں تب بھی تو آپ ساری آتھر گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ آتھر گائیڈ لائن کو نہیں فالو کریں گے تو جنرل اسٹیٹلی آپ کا پیپر کو ریجیکٹ کر دے گا. پتہ نہیں پرپوزل میں جا کے یہ ایک لین ایٹیچیوڈ کیوں آ جاتا ہے کہ وہ اس کو فالو کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اب HEC نے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیفینیشنز دے دی ہیں، پیپر کی ڈیفینیشن دے دی ہے، فونٹ کی دے دی ہے، اس کے سٹائل کی دے دی ہے. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر اور دیٹ از فار سم پرپز. تو اس لیے جو بھی آپ کے سامنے پیج لمٹ کی جو گائیڈ لائنس ہیں، جو فونٹ کی گائیڈ لائنس ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے بیکاز دے آر دیئر فار سم پرپز. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے NRP جو ریویو میں نوٹ کی تھی کہ HEC نے نا ہر ٹاپک کے نیچے کچھ گرے ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، دیٹ از جسٹ فار یور گائیڈنس. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کو وہیں رہنے دیتے ہیں، حالانکہ کلیئر گائیڈ لائن یہ ہے کہ جب آپ اپنی پرپوزل جو ہے وہ سبمٹ کروانے جا رہے ہوں آپ اسے شروع میں رہنے دیں تاکہ آپ کے سامنے کچھ گائیڈ لائنس موجود ہوں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو رائٹ دس سیکشن. لیکن ونس یو آر ڈن ود دیٹ تو اس کے بعد آپ اسے ریموو کر دیں، آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں. وہ گرے کلر میں جو ہے وہ ٹیکسٹ موجود ہے، آپ اسے ریموو کر دیں. میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو ریموو ہی نہیں کرتے، اس کے بغیر ہی لکھے جا رہے ہیں. گائیڈ لائنس ہیں دے آر فار سم پرپز. اس کے بعد جتنے بھی سیکشن کے ٹیمپلیٹس ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کریں، کسی کو انکمپلیٹ آپ نہ چھوڑیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن ریکوائرڈ ہے اور وہی انفارمیشن جو ہے وہ ریویو میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں. پیجز جو ہیں ان کو آپ نمبر دیں. پیج نمبر ویسے HEC کی گائیڈ لائن میں بھی لگا ہوا ہے تو آپ اسی کو چلنے دیں. ادروائز اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس میں پیج نمبر انسرٹ کر دیں تاکہ پتہ ہو کہ کتنے پیجز کی جو ہے وہ آپ ریسرچ پرپوزل سبمٹ کروا رہے ہیں. اس کیس میں انہوں نے جو ہے وہ 11 پوائنٹ اور کیلبری فونٹ جو ہے اس کو انہوں نے فکس کیا ہوا ہے پرپوزل کے اندر جو مین ٹیکسٹ ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اسی کو فالو کریں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو اگنور کرتے ہوئے ٹائمز نیو رومن میں چلے جاتے ہیں اور 12 فونٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو پلیز جو گائیڈ لائنس ہے انہیں آپ فالو کریں. اس کے بعد جو ٹیبلز ہیں اس کے اندر ایک جو ہے وہ ٹیبل ہے جس میں آپ نے اپنے کولیبوریٹرز کی ڈیٹیل دینی ہے. تو اس کی جو اسٹرکچر HEC میں دی ہوئی ہے اسی اسٹرکچر کو یا اسی فارمیٹ کو جو ہے وہ آپ کائنڈلی فالو کریں. اس کے بعد آپ جو پرپوزل ہے اس کے اندر کوئی بھی URL ویب سائٹ کا لنک انہوں نے کہا ہے کہ نہیں دینا تو نہ دیں. اس کے علاوہ جو آپ ریٹن پرپوزل آپ دے رہے ہیں اس کے اندر انفارمیشن جتنی آپ سے مانگی گئی ہے اتنی انفارمیشن دیں. جو پیج لیمٹ انہوں نے لگائی ہے اس کے بیونڈ جتنے بھی پیجز ہوں گے دے ول ناٹ بی پارٹ آف دا ایویلویشن. تو کائنڈلی جو ہے وہ ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں. اس کے بعد جو بھی آپ کی ریسرچ پرپوزل ہے اس کے اندر کوئی اسٹیبلشڈ اور ایکسیپٹڈ جو ہے وہ ریفرنس اسٹائل جو ہے اس کو فالو کریں. اس میں انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ ایک کو اسے تھرو دا پرپوزل جو ہے وہ فالو کریں اور وہ ہے نمبر. جو انجینئرنگ یا کیمسٹری کے
जो जर्नल्स होते हैं उनके अंदर वो नंबर रेफरेंस चलता है, बायोलॉजी के अंदर तो फुल रेफरेंस चल रहा होता है, तो लेकिन आप उसी नंबर स्टाइल को फॉलो करें, रेफरेंस 1 और जो भी स्टाइल है, और उसको अपने जो फाइनल रेफरेंस लिस्ट है उसमें भी ऐसा जो है उसे रिपोर्ट कर दें। उसमें ये है कि नेम ऑफ द ऑथर है, आर्टिकल का टाइटल है, जर्नल का टाइटल है या बुक का टाइटल है, फिर वॉल्यूम नंबर है और पेज नंबर है। तो आप और लैंड पे जो है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, स्टाइल उन्होंने आपको रेफरेंस का दे दिया। प्लीज आप अपना कोई स्टाइल ना लेके, जो कि अमूमी तौर पे बीइंग रिव्यूअर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टिल वी फील बैड कि एक जो रिसर्चर है जो HEC से he is asking for millions of rupees, so he is not complying with the guidelines, so this is not is a good thing। तो ये बेसिकली नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है जिसके ऊपर बहरहाल एज अ रिव्यूअर मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ कि अगर ये बंदा जो है ये गाइडलाइंस को ही फॉलो नहीं कर रहा है एंड ही इज नॉट सीरियस अबाउट दैट, हाउ ही कैन बी सीरियस अबाउट कंज्यूमिंग दीज फंड्स। तो ये मेरा ख्याल है कि बीइंग रिसर्चर हमें अपनी जो है प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन माइनर चीज़ों को भी जो है वो आप अपने जहन में रखें। जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है तो जो भी कंडीशंस हैं आपको वो सारी फुलफिल करनी चाहिए, और अगर आप DOI दे देते हैं तो ये बेहतर है। उसकी वजह यह है कि DOI से पेपर को एक्सेस करना जो है वो बहुत आसान होता है। अब चलते हैं सेक्शन के ऊपर। जो पहला सेक्शन जो है वो इस रिसर्च फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा, दैट इज एग्जेक्टिव समरी। अब एग्जेक्टिव समरी में उन्होंने पहली कंडीशन ये लगाई है कि दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज। तो प्लीज इसको रिस्ट्रिक्ट करें, अपनी एग्जेक्टिव समरी जो है उसे 1 पेज के अंदर जो है वो आप फिक्स करें। इसके अंदर जो चीजें वो देखना चाहते हैं वो गाइडलाइंस में मौजूद है ग्रे टेक्स्ट के अंदर, जिसे आपने एंड सबमिशन से पहले उसे रिमूव कर देना है। उसमें जो पहली चीज वो देखना चाहते हैं कि क्लियरली आइडेंटिफाई द लोकल रेलेवेंट सोशियो इकोनॉमिक इश्यू। जो प्रॉब्लम आप जिसको एड्रेस करना चाहते हैं वो क्लियरली विजिबल हो। आज का जो हमारी साइंटिफिक राइटिंग चूंकि पुअर होती है, तो मैंने ये नोट किया है कि रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर बहुत हमें एनर्जी लगाना पड़ती है बीइंग रिव्यूअर के। बुनियादी तौर पे जो PI है वो किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी प्रॉब्लम है क्या। एक एक्सटेंसिव टेक्स्ट होता है लेकिन समझने के लिए जो है वो हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो देखिए जितना हमें जोर लगाना पड़ेगा, अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो रिव्यूअर एंड पे उस प्रोजेक्ट प्रपोजल की रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लियरली बताएं कि आप किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसे एड्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना जो प्रपोज्ड प्रॉब्लम है उसको विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप उसे कोरिलेट करें। वाटर है तो बाकायदा जो SDG वाटर को डील करता है उसका नंबर रेफर करें, और अगर उसका भी कोई सब सेक्शन है, फॉर एग्जांपल 6 है और 6 के अंदर भी 6A है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उस टाइटल को और विद SDG 6A लिखें ताकि मुझे एज अ रिव्यूअर पता हो कि आप पर्टिकुलरली किस SDG को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। जब आप रिव्यूअर को फैसिलिटेट करते हैं इतनी डिटेल के साथ, तो अल्टीमेटली रिव्यूअर जो है उसके एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो PI है ही नोज एवरीथिंग। तो उसने खुद चूंकि इतना माइक्रो डिटेल में काम किया तो ही इज कैपेबल एनफ दैट ही कैन रन दिस प्रोजेक्ट। तो ये फीलिंग जो है, इससे जो एंड पे जो स्कोरिंग है उस पर बहरहाल जो है वो फर्क पड़ता है। उसके बाद जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसे डिस्क्राइब करें, और उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं आप उन्हें भी बताएं। अच्छा, बहुत से रिसर्चर्स जो हैं वो मैंने देखा है कि ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन इज योर ऑब्जेक्टिव, कैन बी योर ऑब्जेक्टिव, लेकिन हाउ यू डू द ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट ऑब्जेक्टिव, एक्चुअली दीज आर एक्टिविटीज। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज। तो आप इसको गूगल कर लें कि ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज में क्या फर्क है। एक्टिविटीज दे आर एक्शंस, ऑब्जेक्टिव इज अ ब्रॉडर थिंग यू वांट टू डू, योर एम। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं उन्हें क्लियरली जो है वो एग्जेक्टिव समरी के अंदर आप लिस्ट डाउन कर लें या उन्हें मेंशन कर लें। और फाइनल चीज ये है, ये इस पूरे LCF को जितना मैंने रिव्यू किया, इसकी पंचलाइन जो है वो यही है कि आपके जो कोलैबोरेटर्स हैं, यानी जो पार्टनर्स हैं, एकेडमिक हैं, लोकल या सेक्टोरल हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा टू द प्रोजेक्ट, to the conception of the project, and that means idea of the project, and then about the solution of that project, उसको क्लियरली जो है वो इस पूरी गाइडलाइन में HEC देखना चाहती है कि आपने क्या कोलैबोरेटिव्स को ईच स्टेप पे यू हैव टुक देम ऑन बोर्ड एंड डिस्कस्ड एवरीथिंग विद देम
and they are also like serious to contribute to that project. تو اس چیز کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس ایگزیکٹو سمری کے اندر بھی جو ہے وہ آپ مینشن کریں پرٹیکولرلی کہ یو ہیو ڈسکسڈ دا آئیڈیا ود یور ریسرچ ٹیم انکلوڈنگ آل دا کولیبریٹرز اینڈ دین یو ہیو کم اپ ود اے کلیئر آئیڈیا اینڈ دیز آر یور آبجیکٹیوز اینڈ پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. اس کے بعد پروجیکٹ ڈسکرپشن کے اندر جو آپ کا ریسرچ پلان ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے. ایگزیکٹو سمری ایک پیج کی ہے, اب سیکنڈ پارٹ میں ہم جا رہے ہیں ریسرچ پلان کے اندر. یہ میکسیمم 4 پیجز کا ہوگا انکلوڈنگ فگرس. فگر میں نے آپ کو گرافیکل ایبسٹریکٹ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ جتنا گرافیکل ایبسٹریکٹ ہے وہ واضح ہوگا, ہمیں سمجھنے کے لیے اتنی آسانی ہوگی کہ پرابلم کیا ہے اینڈ ہاؤ یو وانٹ ٹو سالو اٹ. تو اس کیس میں آپ یاد رکھیں کہ آپ نے 4 پیجز کو ایکسیڈ نہیں کرنا. اس کے اندر جو چیزیں 4 کمپوننٹس وہ دیکھنا چاہتے ہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ ریسرچ چیلنج اینڈ اینٹیسپیٹڈ امپیکٹ. وٹ از یور ریسرچ پرابلم, وٹ از دا کوشچن اینڈ وٹ از دا امپورٹینس. کلیئرلی آئیڈینٹیفائی یور ریسرچ پرابلم, پہلی بات. Second, how your proposed project contributes to advance the knowledge in that particular area. کہ جو آپ solution بتانا چاہ رہے ہیں, how it will be capable of solving that problem. Finally, کہ anticipated impact کیا ہوگا. فار ایگزامپل آپ سوشل سائنس کا ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لوکل ایشو ہے جی, ہمارے اس ایریا میں روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ جو بھی اسٹریٹجی بنائیں گے, جو بھی سولوشن پرپوز کریں گے, اس کا وہ اینٹیسپیٹڈ امپیکٹ دیکھنا چاہیں گے کہ ویدر دس سولوشن وچ از کوائٹ لوکل ایٹ دا مومنٹ کین اٹ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادر پارٹس آف دا کنٹری. تو یہ ہے اس کا اینٹیسپیٹڈ امپیکٹ, ہاؤ اٹ ول کریٹ ایز, امپروومنٹ ان دا ایگزسٹنگ اسٹریٹجیز, ایوری تھنگ. تو یہ ہے آپ کا اینٹیسپیٹڈ امپیکٹ. اس کے بعد میتھڈالوجی ہے, آئیڈینٹیفائی ڈفرینٹ ریسرچ ایلیمنٹس کہ جی آپ کے ڈفرینٹ ریسرچ اسٹیپس کیا ہوں گے, ہاؤ یو ول ایڈریس یور ریسرچ کوشچن, آپ کی اپروچز کیا ہوں گی, ہاؤ یو وانٹ ٹو سالو دیٹ, اینڈ فائنلی اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کمس کیا ہوں گے. اگین امپیکٹ اور آؤٹ کمس کی بات ہو رہی ہے. بینگ اے ریویور میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے ویک ایریا میں نے دیکھا ہے وہ ہے میتھڈالوجی. بہت ایکسٹینسو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے ٹو انٹروڈیوس دا ریسرچ پرابلم, بٹ وین اٹ کمس ٹو دا سولوشن دیٹ ہاؤ یو ول سالو اٹ, دا میتھڈس اینڈ مٹیریلز یو ول یوز ان ہائی ویک ایریا ہے. بہت سے ریسرچر جو ہیں وہ اس ایریا کو ویک چھوڑ دیتے ہیں. این آر پی یو کی بات کروں تو سب سے پہلا جو ٹاسک مجھے نظر آتا ہے وہ ہے جی ریویو آف لٹریچر. او بھائی, اگر آپ نے ریویو آف لٹریچر ہی نہیں کیا تو ہاؤ یو کنسیو دیٹ ریسرچ پروجیکٹ اینڈ اسٹل یو وانٹ ٹو انویسٹ لاٹ آف ٹائم ان ڈوئنگ دیٹ ریویو. تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اور جو ایکسپیریمنٹل ڈیٹیلز ہیں ویری مائنیوٹ, بہت مائنر ہوتی ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پرابلم کو سالو کیسے کریں گے. ویگ چھوڑی ہوتی ہیں, وی ول لک ان ٹو دا ایکسپیریمنٹل فیکٹرز اینڈ دین وی ول انویسٹیگیٹ دیم. بھائی کون سے ایکسپیریمنٹل فیکٹرز؟ آپ کو اپنے پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیمپریچر ہے, پریشر ہے, کنسنٹریشن ہے, یا کوئی دوسرا تیسرا ایفیکٹ ہے. پھر ان کے لیولز بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس رینج کے اندر آپ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, کون سا مٹیریل یوز کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ہمیں مٹیریل سائنس یا نینو ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مٹیریل تک نہیں بتایا ہوتا کہ بھئی کس مٹیریل پہ کام کرنا ہے. ہیوی میٹل کو واٹر کے اندر یا کسی انوائرمنٹل میٹرز کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, کون سی ہیوی میٹل, کوئی نہیں جی بعد میں سوچیں گے, پیسے آپ دے دیں ہمیں, ایچ ای سی ہمیں پیسے دے دو تو پھر ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہم کس ہیوی میٹل کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو یہ سب سے ویک ایریا ہے میتھڈالوجی کا. تو آپ اپنی میتھڈالوجی کو کلیئر کٹ لکھیں, جیسے ریسرچ پیپر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکے آپ کے کیے ہوئے کام کو, تو میتھڈالوجی کو بھی اسی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ مینشن کریں. پروجیکٹ انٹیگریشن ہے, اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ریسرچ ایلیمنٹس ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز ویزیبل جو وہ چیز مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ براڈ بیسڈ تھیمیٹک ریسرچ ایڈوانس, کہ جو آپ ریسرچ پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں, ونس یو سالو دیٹ, اس کے بعد اس نالج کریشن جو ہوگی یا جو سولوشن آئے گا اس کو فردر اسی فیلڈ کو ایڈوانس کرنے کے لیے کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ ضرور لکھیں کہ ہاؤ یور پروجیکٹ کین بی انٹیگریٹڈ ٹو دا نیشنل اور لوکل اپروچز. فائنل لیکن مین جو اس کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر ایل سی ایف کے اندر چیز ہے وہ ہے پارٹنرشپ. اگین وہ چاہتے ہیں کہ جو پروجیکٹ ڈسکرپشن ہے اس کے اندر بھی آپ اپنی پارٹنرشپ کو ڈسکس کریں کہ نیچر آف کولیبریشن ہے کیا اسکوپ آپ نے ڈیفائن کیا ہے, کون سے لوکل ایشو کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اور کون سا پارٹنر کس ایشو کے کس پارٹ کو کس ایکٹیویٹی کو سالو کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے.
رول آف یور ڈفرینٹ کولیبوریٹر جو ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے. 6 کولیبوریٹرز تک جو ہے انہوں نے فارم کے اندر ڈیٹیل مانگی ہوئی ہے, جس کے اندر پی آئی بھی ہے, ریسرچرز بھی ہیں, لوکل اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, تو آپ ان کو لے کے چل سکتے ہیں. فار ایگزامپل پی آئی تو ہے, اس کے بعد ایک جی سی ایف کا کو پی آئی ہوگا, آپ کی یونیورسٹی سے کو پی آئی ہو سکتا ہے, 3 لوگ ہو گئے, آپ کا کوئی لوکل اسٹیک ہولڈر ہو سکتا ہے. لوکل اسٹیک ہولڈرز کو بڑھا لیں, 6 تک لے جائیں. 3 سے 6 کے درمیان جو ہے وہ آپ نے اس کو فکس کرنا ہے, لیکن 6 از بیٹر. جتنا آپ زیادہ لوگوں کو انوالو کریں گے, میننگ فلی انوالو کریں گے, اتنی جو ہے وہ آپ کی پرپوزل کی جو ہے وہ ورتھ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور فائنل چیز یہ ہے کہ ان کا اینٹیسپیٹڈ کنٹریبیوشن کیا ہوگا, اور کولیبوریٹرز جو ہیں انہیں جو ہے وہ آپ نے پروجیکٹ کی آؤٹ لائن ڈیولپ کرنے سے پہلے کانٹیکٹ کیا ہے, اور آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ایگری کیا ہے ریلیونٹ ٹو دا کنٹریبیوشن ٹو دا پروجیکٹ. تو پارٹنرشپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ابھی ڈیولپ کرنی چاہیے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آپ کی پہلی فون کال کے اوپر آپ کو کولیبوریٹر مل جائے. اور ویسے بھی میں نے جو نوٹ کیا ہے بینگ ڈائریکٹر اور وہ یہ ہے کہ جو فیکلٹی کا کولیبوریٹرز, اسپیشلی جو انڈسٹریل یا کمیونٹی کولیبوریٹرز ہوتے ہیں, نان ایکڈیمک کولیبوریٹرز, ان کے ساتھ کانٹیکٹ بہت کم ہوتا ہے, تو آپ کو اس پہ کافی ٹائم جو ہے وہ لگانا پڑ سکتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیولپ کریں, باقی ساری چیزیں اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ڈیولپ کریں گے. اب آپ کو جو پروجیکٹ کے لیے جو سی ویز چاہیے, جو اٹیچمنٹ آپ نے پروجیکٹ کے ساتھ کرنی ہے, اس میں وہ 3 سی ویز, 3 منیمم سی ویز چاہ رہے ہیں جو آپ نے پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. باقی لوگوں کو آپ جو ہے وہ ان کو مینشن کر دیں, ان کی سی ویز جو ہے وہ پروجیکٹ پہ ریکوائرڈ نہیں ہے, وہ لیٹر اسٹیج پہ چاہیے ہوں گی. سی وی کا جو فارمیٹ انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے میکسیمم 2 پیجز ہونے چاہیے. اب میری اپنی سی وی جو 12 پیجز پہ ہے, اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جتنی بھی عظمت ہے جی, میری عظمت اتنی ہے جی, اتنی ہی جانی چاہیے. 12 کے 12 پیجز کی سی وی اٹھا کے ساتھ اٹیچ کر دیتے, نہیں. آپ کی کنڈیشن انہوں نے لگا دی 2 پیجز کی, اس کا کانٹینٹ بھی انہوں نے نیچے دیا ہے کہ وہ آپ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد سی ویز میں آپ پی آئی کی سی وی ہوگی, جی سی ایف کولیبوریٹر کی سی وی لگائیں, اور آپ کا جو سیکٹورل کولیبوریٹر ہے انڈسٹری سے یا کمیونٹی سے, اس کی سی وی کو جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کریں. سی وی کے اندر جو کمپوننٹ ہونے چاہیے وہ ہے اس کا پورا نام ہو, اس کا پوزیشن یا ٹائٹل ہو, پروفیسر ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں, یا پروڈکشن مینیجر ہیں, انسٹیٹیوٹ ہو, یونیورسٹی ہو, انڈسٹری ہو, جو بھی ہے, جو پروفیشنل ٹریننگ یا ایجوکیشن ہے, ٹرمینل ایجوکیشن جو بھی ہے وہ بتائیں. اپنا جو کرونالوجیکل لسٹ آف پوزیشنز ہیں جن پہ آپ کام کر چکے ہیں ان کو انلسٹ کر دیں. اس کے بعد 5 پبلیکیشنز ریلیونٹ ٹو دا ریسرچ پروجیکٹ. میری 50-55 ہیں, کچھ ریلیونٹ ہے کچھ نہیں ریلیونٹ, سب لگا دیں, کوئی نہیں جی. پی آئی ایچ ای سی جانے اور ایچ ای سی کے ریویورز جانے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہم کون بیٹھے جی اب سی وی نہیں بنائیں. نہیں بھیا, آپ پیسے مانگ رہے ہیں نا, آپ پیسے چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. دس از دا سیریسنیس. اور جب آپ انٹرنیشنل پروجیکٹس میں جاتے ہیں وہاں آپ ایک بھی ایسی غلطی کریں گے یو ول بی آؤٹ آف دا پروجیکٹ. تو یہ آپ کی بیسیکلی ٹریننگ بھی ہے. اینڈ ایکچولی اس میں یہ کانسیپٹ اور بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسٹمر نیڈس کے مطابق اس چیز کو سیل کرنا چاہیے. اس کیس میں ہمارا پی آئیز کا کسٹمر جو ہے وہ ایچ سی ہے. ایچ سی نے اپنی ڈیمانڈز دے دی ہے کہ ان ڈیمانڈز کے مطابق آپ اپنا پروجیکٹ بنائیں. اب ہم بنیادی طور پہ ہم فیکلٹی ممبر جو بہتر ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی جو ہم نے ڈیزائن کیا اور ہم نے جو کیا اس کو تو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. انفارچونیٹلی بہت زیادہ فیکلٹی ممبرس کے ساتھ یہ ایشوز رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اس میں ہماری ہی بہتری ہے, انشاءاللہ اس میں بہت سی کامیابی ہو سکتی ہے. تو 5 پبلیکیشنز جو ہیں وہ آپ نے دینی ہے. 5 ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو دا پروجیکٹ. پریویس کوئی پروجیکٹ کیا ہے, کوئی پیٹنٹ کیا ہے, کوئی ریسرچ پبلیکیشن ہے, کوئی سیمینار, کوئی بھی چیز اگر آپ نے کی ہے تو ریلیٹڈ ٹو دا پروجیکٹ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اگین 3 سی ویز آپ نے اٹیچ کرنی ہے, پی آئی کی, جی سی ایف کی اور سیکٹرل کولیبوریٹر کی سی وی اس میں دیں. 2 پیج کی سی وی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر جو کانٹینٹ آپ نے ڈالنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فائنلی یہ کچھ ریفرنسز ہیں. اس میں جو پہلا ریفرنس ہے آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس ریفرنس پہ جائیں. یہ بہت اچھی ایک 1 آور کی ایک ویڈیو ہے ایلزویئر ریسرچ اکیڈمی کے اوپر, تو آپ کو اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. باقی کچھ جنرل ریفرنسز بھی ہیں تو وہاں سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے 2 پارٹس میں بات کی ہے. ایک بہت مائنر پارٹ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ ڈاؤن دا ریسرچ پروجیکٹ, اور ریسرچ پروجیکٹ لکھنے کے علاوہ جو سبمیشن کا ٹائم ہے, جو ٹائم مینجمنٹ ہے, ایڈمن ٹائم اور سبمیشن کا جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. رائٹ اپ پلاننگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی ہے کہ کولیبوریشنز بنائیں, رائٹ اپ کریں, ایڈمن اپروول کے لیے ٹائم رکھیں اور اس کو سارے کو مینیج کریں. اور
डे 1 से शुरू करें, अभी से शुरू कर दें, और एटलीस्ट 1 वीक अर्लियर देन द डेडलाइन यू शुड बी रेडी विद योर रिसर्च प्रपोजल। और तीसरा पार्ट ये है कि जब आप राइटअप में आते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपने प्रॉब्लम का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाएं, नीट एंड क्लीन, अंडरस्टैंडेबल, बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ होना चाहिए। और फाइनली जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो बैकबोन है वो 2 हैं। राइटअप के हवाले से मेथोडोलॉजी है, इंतहाई क्लियर, और जितनी आप उसको मैक्सिमम डिटेल कर सकते हैं उतनी दें, 4 पेजेस के अंदर भी रहना, ये भी याद रखिएगा। और कोलैबोरेशन जो है इसका इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मीनिंगफुल रोल है। मीनिंगफुल कोलैबोरेशंस बनाइए और उनको डिस्कस कीजिए, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट को, और हर तरह से जो है वो इस काम को कीजिए। राइटअप के हवाले से एक वीडियो जो है वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाली हुई है, थंब रूल्स फॉर साइंटिफिक राइटिंग के नाम से, थीसिस एंड साइंटिफिक राइटिंग के नाम से। उसके अंदर मैंने ग्रामर के इश्यूज को डील किया है, और कुछ क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आपको वो यूट्यूब से वीडियो मिल जाएगी। आई होप कि उससे आपको राइटअप को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन करना फॉर देयर बेटर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।